Honorable Leader of the Opposition. فلور میں نے ان کو دے گا، پھر کسی وقت درمیان میں آپ کو دیتا ہوں فلور، یا تقریر میں کسی وقت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. یہ سینٹ کا ہے. میں بھی سن رہا ہوں یہ سینٹ کی ہیں، یہ دروازے بند کر تاکہ آواز کم ہو جائے. جناب اسپیکر، ہمارے والی بج رہی ہے. حسب معمول اس سال بھی ایوان میں قومی بجٹ پیش کیا گیا اور جنرل پرویز مشرف صاحب کے طے کردہ ایجنڈے اور ان کے طے کردہ اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے اس پارلیمنٹ میں یہ 7واں بجٹ ہے جو پیش کیا جا رہا ہے. 7واں دور اقتدار میں. لیکن اس بار جو بجٹ پیش کیا گیا یہ بجٹ تقریر کم تھی اور حکومت کا انتخابی منشور زیادہ معلوم ہو رہا تھا. پہلی مرتبہ اس بجٹ کی تقریر کو سنتے ہوئے ایوان نے محسوس کیا، حزب اختلاف کے اراکین نے محسوس کیا کہ اس میں وہ قومی میزانیے کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے تھے جتنا وہ حزب اختلاف پر تنقید کو اہمیت دے رہے تھے. اور پھر اس بجٹ میں جس مہارت کے ساتھ الفاظ کی جادوگری کے فن کا جو مظاہرہ کیا گیا، میں اس پر انہیں داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا. جناب اسپیکر، 435 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ اور 880 ارب روپے کا غیر ترقیاتی بجٹ، اگر ہم پچھلے سال کے بجٹ سے اس کا موازنہ کریں، پچھلے سال ترقیاتی بجٹ تقریباً 280 ارب روپے کا تھا اور 280 ارب روپے میں بھی یہ حکومت صرف 65% خرچ کر سکی، 35% خرچ نہیں کر سکی. اب اس میں ہم دو نتیجے اخذ کر سکتے ہیں، یا یہ کہ یہ بجٹ حقیقی بجٹ نہ تھا بلکہ ایک پیپر ورک تھا، ماہرین نے اسے تیار کیا، یا دوسرا نتیجہ یہ
کہ مالیاتی اور ترقیاتی شعبوں سے وابستہ حکومتی ذمہ داران کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جہاں ایک حکومت رواں سال میں 880 ارب روپے خرچ کرنے میں ناکام ثابت ہوئی، وہاں ترقیاتی مد میں 435 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، اور یہ اعزاز حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم نے اتنا بڑا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رواں سال کا بجٹ اور آنے والے بجٹ کے درمیان 170 بلین روپے کا فرق ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے پاس آمدن کے ذرائع کیا ہیں۔ آپ نے آمدن کے حوالے سے اندرونی ذرائع کا بھی ذکر کیا ہے، بیرونی آمدن کا ذکر بھی کیا ہے۔ 18 بلین آپ اندرونی ذرائع سے اور 5 بلین آپ بیرونی ذرائع سے حاصل کر رہے ہیں، جو کل 23 بلین روپیہ بنتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جہاں 170 بلین روپے کا فرق ہو اور آپ کے پاس ذرائع آمدن صرف 23 بلین روپے ہوں، ظاہر ہے اس کے لیے آپ قرض لیں گے۔ پچھلے سال 67 بلین روپے کے قرضے لیے گئے اور اس سال آپ 140 ارب روپے کے قرضے لیں گے۔ اب یہ دعوے کرنا کہ ہم تو ملک کو قرضوں سے نجات دلا رہے ہیں، یہ دعوے کرنا کہ ہر سال قرضے کا بوجھ قوم کے اوپر کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اب یہ اعداد و شمار قرضوں میں اضافے کے ہیں، قوم پر قرضوں کا مزید بوجھ لادنے کا ہے یا قوم کے کندھوں سے قرضوں کا بوجھ کم کرنے کا ہے؟ اور جب آپ قوم کے کاندھوں پر قرض کا مزید بوجھ لا دیں گے تو پھر ان قرضوں کو ادائیگی کے لیے آپ نتیجہ یہ نکلے گا کہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ اب سوال بلند بانگ دعووں کا نہیں ہے، بلند بانگ اعداد و شمار پیش کرنے کا نہیں ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ عام آدمی کو آپ کیا سہولت مہیا کر رہے ہیں۔ قومی میزانیے کے ذریعے آپ مہنگائی میں کمی کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں؟ جو بجٹ ہمارے زیر نظر ہے اس کے پیش نظر آج بھی آپ قوم کو مہنگائی ہی کا تحفہ دے رہے ہیں۔ آپ قوم کو مہنگائی سے نجات کے لیے کسی قسم کی نہ حکمت عملی رکھتے ہیں، نہ آپ کے پاس مہنگائی کے خاتمے کے لیے کوئی وسائل موجود ہیں۔ اور پھر آپ غیر ملکی قرضوں پر انحصار کر رہے ہیں۔
استعمار پر انحصار کر رہے ہیں، اور یہ دعویٰ اس دعوے کے ساتھ کہ ہم نے IMF سے